بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہم آپ سے ایک اہم موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں جناب، اور گفتگو ہے یہ جو وبائی مرض ہے کرونا، یہ پھیلا ہے اور اب تک اس نے کیا تباہیاں مچائی ہوئی ہیں، اور اب تک کرونا کے پیچھے عالمی سیاست کیا صورت اختیار کر رہی ہے، اور بڑے بڑے ملک، بڑی بڑی طاقتیں آپس میں اس مرض کو لے کر آپس میں پولیٹکس کیا کر رہی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ویکسین اس کی تیار ہوئی نہیں ہوئی، کس ملک نے کیا کی، اور اس ویکسین کی تیاری میں بھی اور اس کو مارکیٹ میں لانے میں بھی منوپلسٹ جو ہیں، اجارہ دار جو ہیں، وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ یہ ساری ایک بہت ہی یہ ایک ایسی ویڈیو ہوگی جو انشاءاللہ ریفرنس کے طور پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جب بھی آپ سنیں گے اس میں معلومات کا خزانہ ہوگا اور آپ کچھ رہنمائی بھی حاصل کر سکیں گے۔ اس لیے یہ ذرا پولیٹکس سے ہٹ کے، لیکن اس میں بھی پولیٹکس موجود ہے کہ عالمی طاقتیں، بڑے بڑے ملک، اور جو اس وقت کنٹرول کرتے ہیں عالمی منڈی کو، کساد بازاری کیسے پیدا ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آپ کو میں ان ڈیٹیل آپ کو دیتا ہوں۔ لیکن پہلے ایک ذرا دیکھ لیں کہ اس وقت امریکہ میں جناب 1,36,000 سے زائد ریکارڈ یومیہ کیسز آ رہے ہیں، اور اموات بھی سب سے زیادہ اس وقت ہوئی ہیں جناب امریکہ میں۔ امریکہ میں کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور گزشتہ 10 روز کے دوران 10 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، یعنی ایک دن میں 1 لاکھ اور 10 دن میں 1 ملین کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں صرف امریکہ میں۔ اور عالمی وبا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ پہلے نمبر پہ ہے، دنیا کی سپر پاور، اور نمبر بھی پہلا اس وبائی مرض کی صورت میں۔ اب تک دنیا بھر میں جناب 5,15,00,000 سے زیادہ کے مریض آ چکے ہیں، کرونا سے 5,15,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے تعداد پوری دنیا میں۔ اور جبکہ ایک یونیورسٹی کے جان یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق عالمی وبا سے اب تک دنیا بھر میں 12,73,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، یعنی 13 لاکھ 1.3 ملین جو لوگ ہیں وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس میں بڑے نامور لوگ بھی شامل ہیں۔ امریکہ میں بدھ کو جناب یہ ریکارڈ تعداد تھی، اور اسی طریقے سے امریکہ میں کیسز کی مجموعی تعداد جناب 1 کروڑ ہو چکی ہے، یعنی 10 ملین سے تجاوز کر چکے ہیں مریض۔ اور بھارت میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 86 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے، یعنی 86 لاکھ سے زیادہ، اور جو اموات ہوئی ہیں بھارت میں وہ ہیں 1,27,000 سے زیادہ، یعنی سب سے نمبر 1 پہ امریکہ 1,36,000 سے زائد، اور اس کے بعد بھارت جو ہے وہ 1,27,000 سے زیادہ ہلاکتیں، اور مریضوں کی تعداد ہے 86 لاکھ، تقریباً 8.6 ملین پورے ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے تجاوز کر چکے ہیں، اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جناب بھارت جو ہے کرونا وائرس سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور اسی طریقے سے پاکستان 3 ماہ بعد ایک دن میں 1700 سے زائد کیسز 3 ماہ بعد آئے ہیں پاکستان میں۔ الحمدللہ یہ معاملہ کنٹرول میں رہا، اور اب تعداد بڑھنا شروع ہوئی ہے۔ تو امریکہ نومبر کے 10 دن میں آپ کو میں بتا چکا ہوں جناب، اور اسی طریقے سے WHO کیا کہہ رہا ہے؟ WHO کرونا وائرس کی تحقیقات کے معاملے کا تبادلہ نہیں کر پا رہا، یہ امریکہ شکوہ کر رہا ہے۔ یہ میں آپ کو جو کچھ بتا رہا ہوں سر، یہ بڑے مستند چیزیں ہیں، اور اب تک کی جو پچھلے تقریباً 1 سال ہونے کو ہے اس مرض کو، اور یہ 1 سال کا پورا تجزیہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ دوسرا امریکہ جو شکوہ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی عالمی ادارہ صحت جو ہے وہ
عالمی ادارہ صحت نے چین میں کرونا وائرس کی جائے پیدائش سے متعلق اپنی تحقیقات کے بارے میں اب تک معلومات فراہم نہیں کی، اور اس وقت جو چل رہی ہے پالیٹکس کہہ لیں یا الزام تراشی کا سلسلہ، وہ امریکہ، چائنا اور روس کے درمیان ہے، اور اس کے بعد پھر مغربی ممالک آتے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہیں، اور زیادہ تر ملبہ جو ہے وہ یہ چائنا پہ گرانے کی کوشش کی گئی، لیکن چائنا نے ہمیشہ امریکی الزامات کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک اور شرمناک طریقہ ہے امریکہ کا، اور خاص طور پہ اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ رہے جناب پیش رہے اس معاملے میں۔ دوسرے جو زیادہ شدید ترین متاثرین ممالک ہیں اس میں جناب برطانیہ ہے، فرانس ہے، اسپین ہے، جرمن ہے، یہ متاثرہ جو زیادہ تر لوگ متاثر ہوئے اور سب سے زیادہ حملہ ہوا اس مرض کا اس میں ہے۔ لیکن چائنا نے ابھی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس تھا 2 روز پہلے، جس کا اہتمام ماسکو نے کیا تھا، اس میں وزیر اعظم عمران خان بھی تھے۔ اس میں چین کے صدر نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ کرونا وبا کے ساتھ ساتھ جو سیاسی وائرس ہے اس کے خلاف بھی مزاحمت ہمیں کرنی پڑے گی، اور ان کا اشارہ تھا امریکہ کی طرف کہ یہ کرونا تو شاید اس کا تو علاج ہو جائے کرونا کا، لیکن جو سیاسی وائرس پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں امریکہ کی صورت میں، اس کا علاج تلاش کرنا کرونا سے بھی زیادہ ضروری ہے، یہ چائنا کے پریزیڈنٹ نے کہا۔ اب جناب آتے ہیں کہ اس کے پیچھے پالیٹکس کیا ہو رہی ہے اور ویکسین کی تیاری۔ پہلے تو یہ الزام لگتا رہا کہ جناب یہ مین میڈ ہے یا واقعتاً ایک وبائی مرض ہے خطرناک جو کہ نیچرل وے میں آیا، اور پھر مختلف اس کی توضیحات کرتے رہے، اور جو مذہبی لوگ تھے وہ اس کو اللہ کی طرف سے ایک عذاب قرار دیا، جبکہ جو سائنسی اور تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، علم اور منطق کی زبان اور سائنس کی اور تحقیق کی زبان، تو وہ ابھی تک ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ مرض کیا ہے اور کس طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے، اور جب حملہ آور ہو جاتا ہے تو پھر اس سے بچنا کافی مشکل بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے جو تعداد ہے آپ کو بتا چکا ہوں، دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد کہاں تک پہنچ چکی ہے اس مرض سے، اور یہ عالمی وبائی مرض ثابت ہو گیا ہے۔ آج کل اس کا دوسرا حملہ ہوا ہے، پاکستان میں بھی یہ نمبر بڑھ رہے ہیں، اور انڈیا تو خیر انڈیا کی تو معیشت کا برا حال ہو گیا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں جناب، کرونا وائرس کے عالمی سطح پر کیا سیاست ہو رہی ہے۔ نمبر 1، شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں کرونا ویکسین چند ممالک کی اجارہ داری پر تحفظات کا اظہار کیوں کیا گیا، اور مغربی ممالک نے روس کی 92% جو مثبت نتائج کی حامل ویکسین تھی اس کو قبول کیوں نہیں کیا۔ جو میں کہہ رہا ہوں پالیٹکس ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ اپریل 2020 میں کرونا وائرس کی عالمی سطح پر تیاری کی کوششوں سے کیوں دستبردار ہوئے، یہ سوال ہے، اور اب کرونا ویکسین کے اعلان پر ٹرمپ کے کیا تحفظات ہیں، اور کیا عالمی سطح پر معاشی سرد جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اس کی آڑ میں؟ تو اس کا جواب یقیناً مثبت میں ملے گا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ اس نے اب عالمی معیشت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اس کرونا پالیٹکس نے۔ کرونا وائرس کو جب 11 مارچ 2020 کو عالمی وبا قرار دیا گیا تو اس وقت تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ عالمی مبصرین کرونا وائرس کو لے کر زیادہ تر انسانی صحت اور جانوں کے نقصان پر تبصرے کر رہے تھے، اور سب کی توجہ جو ہے وہ یہی تھی کہ جناب یہ ایک بیماری ہے اور اس سے بچنا کیسے ہے، اور کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آگے جا کے یہ پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل دے گی یہ بیماری، اور نئی دنیا معرض وجود میں آئے گی، اس طرف یہ اشارہ ہے یہ ساری بحث۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جناب اس پر بھی بحث شروع ہو گئی کہ کرونا وائرس انسانی زندگیوں کے ساتھ دنیا میں جاری سیاسی نظام اور عالمی معیشتوں کے لیے کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا جناب کہ کرونا وائرس سے چھٹکارے کے لیے بنائی جانے والی ویکسین اس قدر
سیاست کی جائے گی، ویکسین پر اس قدر سیاست کی جائے گی کہ اس سے نہ صرف عالمی نظام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی بلکہ انسانی حقوق کے ٹھیکیدار ممالک کی جانب سے عالمی معیشت کو بھی چند ممالک کے ہاتھوں یرغمال بنانے کے لیے سازشیں کی جائیں گی، جو اس وقت چل رہا ہے۔ اور ابھی جناب کچھ دن پہلے امریکن جو دوا ساز کمپنی تھی فائزر اور جرمن فارماسیوٹیکل کمپنی بایو ٹیک نے کے اشتراک سے 9 نومبر 2020 کو کرونا وائرس کے خلاف ویکسین بنانے کا اعلان کیا، لیکن جب یہ ویکسین تیاری کے مراحل میں تھی اس وقت جولائی 2020 میں امریکہ نے $2 ارب کے عوض 10 کروڑ ویکسین کا پیشگی آرڈر دے رکھا ہے، اور معاہدے کے مطابق امریکہ اپنی منشا کے مطابق مزید 5 کروڑ ویکسین خرید سکتا ہے، جبکہ برطانیہ نے 4 کروڑ اور بعض ذرائع کے مطابق 5 سے 6 کروڑ ویکسین کا پیشگی آرڈر دے رکھا ہے۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق کرونا وائرس کی ویکسین بنانے والی کمپنیاں پہلے آرڈر دینے والے ممالک کی ضروریات پہلے پوری کرنے کی پابند ہوگی، یعنی کہ پہلے آئیے پہلے پائیے، ایک اصول ہے جناب مارکیٹ کا، یعنی آئندہ چند مہینے تک ویکسین جو ہے وہ ان ممالک کے لیے دستیاب ہوگی جن کو امریکہ اور برطانیہ دینا چاہیں گے۔ سادہ سا اصول مارکیٹ کا۔ کرونا وائرس کے عالم میں کھیل کیا ہو رہا ہے؟ کرونا کے خلاف ویکسین کے اعلان کے ساتھ ہی امریکہ کی نیو یارک سٹاک ایکسچینج 800 پوائنٹ کا اضافہ ہوا۔ جیسے ہی کرونا وائرس کا بتایا گیا کہ ویکسین تلاش کی جا رہی ہے، تیار کر لی گئی ہے اور کامیاب ہے، تو اس سے سٹاک ایکسچینج نیو یارک عالمی سٹاک ایکسچینج 800 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جو کہ پچھلے 5 ماہ کے اندر ہونے والا سب سے زیادہ یومیہ اضافہ تھا۔ اس کے علاوہ ٹوکیو سٹاک ایکسچینج 400، جبکہ چین کی سٹاک ایکسچینج میں 300 پوائنٹس سے زائد کا یومیہ اضافہ ہوا، ریکارڈ کیا گیا جناب۔ اب دنیا کی بڑی معیشتوں میں سے امریکہ وہ ملک تھا جس کی معیشت کو کرونا کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ امریکی دفاعی تجزیہ کار معیشت کو ہونے والے نقصان کو لے کر اسے قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے رہے تھے، اور اسی لیے پاکستان میں بھی جو NCOC بنا اس کے جو چیف تھے وہ لیفٹیننٹ جنرل بنائے گئے، اور اب یہ سارا جو بایو ڈاٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے اور ساری ایک اسٹڈی کی جاتی ہے، اس میں موسٹلی ہمارے آرم فورسز کے لوگ ہیں جو کہ ساری سچویشن کو کنٹرول کر رہے ہیں، دنیا بھر پہ نظر رکھیں، اور یہ 24 آورز راؤنڈ دی کلاک یہ NCOC جو ہے وہ ہمارا کام کر رہا ہے اور سارے اعداد و شمار اکٹھے کر رہا ہے، کیونکہ کرونا کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا اس بیماری کو، اور یہ اب سمجھ آ رہی ہے کیونکہ بڑی بڑی جو معیشتیں ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں۔ اب دوسری ہے دنیا کی بڑی معیشتیں، امریکہ ملک تھا، ظاہر ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب آتے ہیں جناب ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق 1947 کے بعد امریکی معیشت کو لگنے والا یہ سب سے بڑا دھچکا ہے، جس میں سالانہ کی بنیاد پر GDP میں تقریباً 33% کمی ہوئی۔ امریکی معیشت کا یہ حال ہو گیا۔ 3 جولائی 2020 تک 3 کروڑ 20 لاکھ زائد افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ عالمی اداروں کی رپورٹس کے اعداد و شمار کے مطابق جو سامنے آ رہی ہے جناب، کرونا کی دوسری لہر سے پہلے امریکہ میں GDP کی شرح نمو 7.3، برطانیہ میں شرح نمو منفی 7.3 امریکہ، برطانیہ منفی 11.5، فرانس میں منفی 11.4، جبکہ اس کے برعکس چین میں GDP کی شرح نمو صرف منفی 2.6% رہے گی۔ یعنی چین جو ہے وہ بدستور اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہے، اور الحمدللہ پاکستان بھی سنبھالے ہوئے ہے، اور اس میں انڈیا کا ذکر نہیں ہے۔ انڈیا کا حال اس سے بھی بدتر ہو چکا ہے، 28% کمی ہو چکی ہے اور مزید اس میں ہو رہی ہے۔ یعنی کہ امریکہ کی معیشت کو چین کی نسبت دگنے سے زائد نقصان ہوا، جس کی وجہ سے ٹرمپ کو خاصی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن چینی حکومت کے کرونا کے خلاف جنگی اقدامات کی بدولت چین نے معیشت کو ہونے والا معمولی نقصان جو ہے
اس کو بھی ریکور کر لیا۔ اسی لیے جناب امریکن صحافی جیمز گریفت نے امریکی حکومت کو خبردار کیا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کی معیشت پر اب بھی کرونا کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ چین نے کرونا پر جنگی اقدامات کی بدولت اپنی معیشت کو سنبھال لیا ہے، لیکن اس کے باوجود چین نے 26 اکتوبر 2020 کو ہونے والی اعلیٰ سطح میٹنگ میں ہر قیمت پر GDP میں اضافے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ امریکی صحافی کا جناب کہنا ہے کہ اس وجہ سے معیشت کو لاحق خطرات کے لیے بلائی جانے والی 4 روزہ طویل میٹنگ میں بالخصوص معیشت اور بالعموم خطے کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کے پیش نظر چین اگلے 15 سال کی منصوبہ بندی کر چکا ہے اور اس پالیسی کو ویژن 2035 کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چین جو ہے وہ کتنا ایڈوانس اس معاملے میں جا رہا ہے اور پریمپٹیو اقدامات کر رہا ہے، اور 15 سال کی منصوبہ بندی اس نے کر لی۔ اور چین کی امریکہ پر معاشی برتری امریکہ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک کی معیشتوں کو پر کرونا کے تباہ کن اثرات کی وجہ سے کرونا ویکسین پر اجارہ داری کا فیصلہ کیا گیا تاکہ امریکہ، برطانیہ کے مخالف بلاک کے ممالک اس سے استفادہ نہ کر سکیں، ان کی معیشت ڈوبتی رہے، اور اس دوران امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور ان کے دیگر اتحادی ممالک اپنا زیادہ سے زیادہ معاشی نقصان ریکور کر کے چین کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ یعنی اس سے ایک اور بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چین، اکیلا ملک چین، جو کہ آج سے چند سال پہلے کسی شمار میں ہی نہیں تھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ اب اس کے خلاف امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور ان کے دیگر جو اتحادی ممالک ہیں وہ مل کے چین کے خلاف مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں، چین کا معاشی میدان میں بھی۔ اب ایشیا میں بننے والے نئے ممکنہ اتحاد کا رستہ روکنے کے لیے ایشیا میں کون سا اتحاد بن رہا ہے جناب؟ چائنا، رشیا، پاکستان، ایران، افغانستان، ترکی، یہ یہاں کا اتحاد بن رہا ہے، اور اس کے ساتھ بنگلہ دیش، نیپال، چھوٹے ممالک جو ہیں نیپال اور سری لنکا جیسے، وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوں گے، اور انڈیا جو ہے وہ ایک مخالف اتحاد، اس کے بارے میں آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ تو کرونا ویکسین ایشیا میں بننے والے نئے ممکنہ اتحاد کا رستہ روکنے کے لیے بھی خود کو تیار کیا جا سکے، اور کرونا ویکسین اپنے اور اپنے اتحادی ممالک تک محدود رکھنے کے لیے ہی امریکہ نے 2 ستمبر 2020 تک اس ویکسین کی تیاری کے لیے عالمی کوششوں کا حصہ بننے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ عالمی ادارہ صحت پر چین کی پشت پناہی کے الزامات بھی لگائے اور اس کی فنڈنگ بھی روک دی، یعنی کہ عالمی ادارہ صحت کو بھی مفلوج کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ چائنا کو اور رشیا کو سپورٹ نہ کرے، کیونکہ اگر عالمی کوششوں کے نتیجے میں ویکسین تیار کی جاتی ہے تو اس پر کسی ملک کی اجارہ داری نہیں ہونی۔ ثابت یہ ہوا کہ امریکہ ایسی عالمی کوششوں کا حصہ اس لیے نہیں بن رہا کہ وہ مونوپلی چاہتا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی وہ چاہتے ہیں کہ کرونا ویکسین کا جو تیار ہو اس پہ بھی اس کی اجارہ داری ہو، جیسے کہ معیشت کے دیگر معاملات میں وہ اپنے آپ کو اجارہ دار سمجھتے ہیں۔ اب حقائق یہ ہیں کہ جناب امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل سمیت اس کے اتحادی ممالک چاہتے یہ ہیں کہ کرونا وائرس کی ویکسین کے ذریعے عالمی معیشت کو اپنے کنٹرول میں کیا جائے، کیونکہ صرف کرونا ویکسین کے اعلان کے بعد امریکہ سمیت چین اور دیگر ممالک کی سٹاک ایکسچینج میں جو تیزی دیکھنے میں آئی، اگر اس کا موازنہ کرونا وائرس کی ویکسین کی دستیابی سے کیا جا سکے تو چین، جاپان اور روس، امریکہ، برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک میں بہت آگے نکل جائیں گے، جبکہ امریکی تھنک ٹینک اپنی حکومت کو واضح الفاظ میں خبردار کر چکے ہیں کہ ایشیا کی 2 بڑے ممالک چین اور روس کی معاشی برتری کا امریکہ کسی صورت متحمل نہیں ہو سکتا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ان سازشوں کا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھی تذکرہ کیا گیا، جو کہ 2 روز پہلے ہوا، جس میں سب سے طاقتور آواز وزیر اعظم عمران خان کی تھی، جنہوں نے کہا کہ کرونا وائرس پر چند ممالک کی اجارہ داری قبول نہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے دستیاب ہونی چاہیے۔ روسی اور چینی صدر نے بھی عمران خان کے موقف کی تائید کی۔ چین نے
تو یہاں تک واضح کیا کہ پاکستان کے اشتراک سے تیار کی جانے والی کرونا ویکسین جلد ہی کمرشل کر دی جائے گی۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ چین نے تو یہاں تک واضح کیا کہ پاکستان کے اشتراک سے تیار کی جانے والی کرونا ویکسین جلد کمرشل کر دی جائے گی۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے نا اس کا مطلب کیا ہے کہ چائنا اور پاکستان مل کے کرونا ویکسین تیار کر رہے ہیں اور بہت مثبت طریقے سے اور برق رفتاری سے اس کے رزلٹس پازیٹیو آئے ہیں۔ لیکن کرونا ویکسین کی تیاری کو لے کر امریکہ مغرب پر اٹھنے والی انگلیوں میں صداقت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب اگست 2020 میں روسی سائنسدانوں نے کرونا وائرس کے خلاف ویکسین بنانے میں کامیابی کا اعلان کیا، لیکن مغربی ممالک نے اسے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ روسی ماہرین مسابقتی عمل سے دو چار ہیں اور ان کی جلد بازی کسی بڑی غلطی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، یعنی کہ شکوک ڈالے گئے، شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ بعض مغربی ممالک کے اداروں نے پھر روس کی بنائے جانے والی ویکسین کے نتائج کو حوصلہ افزا قرار دیا تھا۔ روس کی بنائی جانے والی اسپوتنک ویکسین 92% مثبت نتائج کی حامل تھی، جبکہ فائزر کی ویکسین 90% مثبت نتائج کی حامل تھی، یعنی کہ 2% زیادہ مثبت رزلٹ رشیا کا تھا۔ لیکن پھر بھی امریکی کمپنی نے ٹرائل کے پروسیس اور نتائج کو عالمی اداروں کی طرف سے منظور کر لیا گیا۔ رشین ویکسین کو منظور نہیں کیا گیا اور امریکی ویکسین کو منظور کر لیا گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی طرف سے ویکسین کے اعلان اور مغربی ممالک کی جانب سے مسترد کیے جانے کے بعد روسی حکام نے کہا کہ مغرب ماسکو کی حیران کن پیش رفت کی اہمیت کو کم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی فائزر پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ کمپنی نے ویکسین پہلے بنا لی تھی، جس کی بنیاد پر انہیں امریکن حکومت کی جانب سے آرڈر بھی دے دیا گیا تھا، لیکن اس کے اعلان کو صدارتی انتخابات کے نتائج تک روک کے رکھنے کا سوالیہ نشان ہے۔ بلا شبہ عالمی سیاست کا حصہ ہے، کیونکہ اگر پہلے اعلان ہو جاتا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کو فائدہ پہنچ سکتا تھا، جبکہ یہ بات بہت عرصے سے گردش کر رہی تھی کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہے اور وہ ٹرمپ کو دوبارہ منتخب ہونے میں ہر طریقے سے ہر معاملے کو مینج کر رہی ہے۔ یہ اس کی طرف ایک اشارہ ہے کہ اس کو روکا گیا۔ اب حالات کیا ہیں جناب؟ حالات یہ ہیں کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ برطانیہ، اسرائیل اور اس کے اتحادی ممالک کرونا ویکسینوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن روس نے اعتراض کیا کہ ہماری 92% مثبت نتائج کی حامل ویکسین کو مسترد کر کے 90% مثبت نتائج کی حامل ویکسین کو کیوں ترجیح دی گئی؟ چین اور روس اس خطرے سے بخوبی آگاہ ہیں۔ چین اور پاکستان بھی اشتراک سے بننے والی ویکسین بھی تیاری کے آخری مراحل میں ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ چین، پاکستان کے اشتراک اور روس کی بننے والی ویکسین جلد کمرشلائز کر دی جائے گی تاکہ امریکہ سمیت مغربی ممالک کی سازشوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تو یہ ہے جناب کرونا کے بارے میں اب تک عالمی سیاست کیا کر رہی ہے اور اس میں کون کون سے پہلو ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی معلومات تھیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔